مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مختصر حمد و صلاۃ تو بعد ذی وقار علماء کرام و معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، عزیزوں، با مقصد گفتگو تساں سن چکے ہو. اتنی گرمی اور موسم دی شدت دے باوجود تھوڑی یہ بھرپور حاضری یقیناً یہ دینداری دا ثبوت ہے. دعا ہے اللہ تبارک و تعالی تھوڑا ساڈا یہ کھلے میدان گرمی دا احساس کیتے بغیر قرآن و حدیث دی دعوت کو سننا اور بہنا اللہ سونا اپنی بارگاہ قبول فرماوے اور دنیا آخرت دے تمام مصیبتیں اور ازمیشیں کے نجات عطا فرماوے. محترم جناب مولانا قاری عصمت اللہ ظہیر صاحب، محترم محبوب صاحب، انہاں دے نال جتنا بھی معاونین ہن، رفقاء، احباب، جنہ نے تعاون کیتے بزم سجائی ہے، اللہ سونا سب دی محنت کو اپنی بارگاہ قبول فرماوے. محترم جناب ڈاکٹر اقبال صاحب، انہوں نے علماء کرام دی ضیافت دا حق ادا کیتے، اللہ انہوں دی زندگی اچ برکت پاوے. گرمی کو ذہن چ نہ رکھو، اگر اساں تساں ہی ٹائم اتھا نہ ہی بہوں آ، جتھاں بھی بیٹھے ہوں آ یا جتھاں بھی ہوں آ، اتھاں بھی گرمی دا موسم ہے. یا انہیں دیوارے ہیں جڑے باقی فنکشن تھی نے پہن امبے دی چنائی، محنت، مزدوری، ہر بندے دے نال این ٹائم گرمی برابر دا سلوک کریں دی بھی ہے. کوئی بندہ گرمی کے نہیں بچا ہویا، زندگی دے سارے معاملات باقی بھی چل دے پہن. اگر دینی پروگرام ترتیب دیتا گئے ذوق شوق نال بہ کے سننا چاہیے ہے. این نیت نال کہ اللہ آج دی یہ گرمی برداشت ہے، این دے بدلے جسا کو قیامت دی گرمی کے محفوظ فرما. اچھی آمین آکھو. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نبی کریم علیہ السلام دے سچے اور سچے یاران، پکے ایمانداران اور پکے جنتیان، انہاں دی زندگی، انہاں دا کردار، انہاں دے اعمال اللہ سونے کو بڑے پسند ہے.
اللہ تبارک و تعالی نے بعد آون والے مسلمانے واسطے صحابہ کرام دی زندگی کو اور صحابہ کرام دے کردار کو انہاں دے ایمان کو بہترین نمونہ قرار دیتے اور ہدایت دا ذریعہ قرار دیتے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اے بعد آون والے لوگ اگر صحابہ کرام دے نقش قدم تے چلن تو بدلے چ اللہ سونا انہاں کو ہدایت نصیب کر دے سی۔ صحابہ کرام دیاں بے شمار خوبیاں ساریاں خوبیاں سارے واسطے نمونہ ہیں اور ہدایت دا ذریعہ ہیں۔ وہ سارے لیڈر ہن، سارے جرنیل ہن، سارے سپہ سالار ہن اور سارے واسطے انہاں دا ایمان انہاں دا کردار بطور آئینہ ہے، بطور نمونہ ہے، بطور اسوہ ہے۔ سب کچھ چاہیے ہے کہ ایسا انہیں کو اپنا آئیڈیل بناؤ اور انہاں دے کردار دے مطابق اپنا کردار بناؤ، کیونکہ انہاں دے کردار دی گواہی رب نے قرآن سے دیتی ہے۔ کیونکہ رب تعالیٰ نے ساکو تو آپ کو مخاطب کر کے فرمائے کہ تمہاری ہدایت واسطے صحابہ کرام دے کردار دی کاپی کرنا ضروری ہے۔ تمہاری نجات واسطے صحابہ کرام دے اعمال اپنے پیدا کرنا ضروری ہے۔ انہاں دا کردار اتنا پیارا ہے کہ اللہ نے انہاں دا ایمان انہاں دا کردار قرآن کریم بیان کر کے انہاں دے رتبے، انہاں دے درجے، انہاں دا مقام، انہاں دا مرتبہ، انہاں دی عظمت، انہاں دی فضیلت، انہاں دے ایمان دی پختگی، انہاں دی استقامت فی الدین، انہاں دا انفاق فی سبیل اللہ، انہاں دا جہاد فی سبیل اللہ اور انہاں دا کتاب و سنت دی اتباع کرن دا انداز، انہاں دا تہجد پڑھنا، انہاں دا آپس وچ ملنسار رہنا، با اخلاق رہنا، اللہ پاک کو انجا پسند آیا، اللہ نے ڈگریاں عطا کر دی چاہیں انجا اللہ راضی ہویا۔ اولئک هم المفلحون، اولئک هم الفائزون، اولئک هم المہتدون، اولئک هم المؤمنون حقا، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ۔ اللہ نے انہاں دے درجے اتنا بدھائے کہ ڈگریاں عطا فرمایا، اللہ انہاں تے راضی ہویا اور ساکو تو کو اللہ نے فرمایا کہ میں صحابہ کرام دے ذریعے توالے تک اپنے دین کو پہنچائیں میں۔ صحابہ دیانت دار ہن، ایماندار ہن، امانت دار ہن، لہذا تو کو بھی چاہیے ہے کہ تسا اپنی مرضی دی زندگی نہ گزارو بلکہ زندگی اپنی ہی بسر کرو جویں نبی کریم دے صحابہ نے بسر کی دی ہے۔ میں اللہ دنیا آخرت دیاں تمام بھلایاں تھوڑا مقدر بنا لے سکتا۔ دیکھنا میری طرف تھوڑا ہی نہ والیم کھول لو، تھوڑا والیم۔ اگرچہ میں کوئی احساس ہے تمہاری گرمی دی شدت دا تے میں بھی تمہارے نال بیٹھا، اے نہیں جو میں کوئی ایسی حال اچ بیٹھا تا تساں گرمی نہیں، احساس پورا ہے۔ ہن چونکہ پروگرام ترتیب تھی چکے دو چار گالی تاکہ تو آپ کو سناؤں، سفر جو کر رہے ہیں تساں بھی آئے ہو دین دی محبت گن کے دائیں بائیں دیکھن دے بجائے تساں میری طرف دیکھو تاکہ ساکو بات سمجھ جو آسی اور بات دی طرف اے جڑی وڈی توجہ رکھو کہ تو کو دنیا دی یہ جڑی گرمی ہے نا اے بھول ونجے، محبت جڑی ہے وہ دین نال ود ونجے، ایمان اچ اضافہ تھی وے۔ کیوں؟ کیونکہ جڑے ویلے توجہ کرے سو اللہ سونا ضرور سارے ایمان اچ اضافہ کرے سو۔ صحابہ کرام دیاں ڈھیر خوبیاں، ایک خوبی دا ذکر کرنا چاہنا تمہارے سامنے، ڈھیر انہاں دیاں صفتاں، ایک صفت تمہارے سامنے ذکر کرنا چاہنا۔ وہ صفت کیڑی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید دے اندر صحابہ کرام دیاں خوبیاں بیان فرمائیں، تذکرہ فرمائے، صحابہ کرام دے اوصاف حمیدہ دا ذکر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے دے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ علماء موجود ہیں، سارے احباب بڑی دل جمی نال
اور جی میں ماشاءاللہ بیٹھے ہو نا توجہ نال روح راضی تھی نہ برادرم محترم مولانا قاری الطاف رحمان فاروقی صاحب، باقی مولانا زکریا صاحب، حافظ عبدالعلیم صاحب اور دیگر، اللہ سارے کو جزائے خیر دے۔ یہ جڑی بزم ہے محفل ہے واللہ گرمی برداشت ہے، نیت ہے اللہ سارے ہوتے راضی تھی وہ اونچی آنکھو آمین۔ جلے اللہ راضی تھی سی یہ گرمی دی شدت بھول ویسی۔ توجہ میری طرف کرائے ذرا، ڈھیر خوبیاں ہیں صحابہ دیاں، میں ڈھیر ساریاں خوبیاں بیان شاید نہ کر سکساں، ایک انہاں دی خوبی جڑی سارے اندر ہونی چاہیے ہے، یا اللہ وہ کیڑی خوبی ہیں۔ ہن میرے دیکھو ذرا یہ رستے تو نہیں دیکھنا، تساں کہیں جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمے دے انہاں دی یہ خوبی آئی وہ نبی کریم علیہ السلام دے کٹھے رہنے ہیں، انہاں دی یہ خوبی آئی وہ کافراں واسطے سخت ہونے ہیں، انہاں دی یہ خوبی آئی وہ آپس نرم ہونے ہیں، انہاں دی یہ خوبی آئی وہ رکوع تے سجدے دے اندر زندگی گزرنے ہیں، انہاں دی یہ خوبی ہوندی آئی انہاں دے متھے دے اوتے سجدے دے نشان ہونے ہیں، گرمی دی پرواہ نہ کرنے ہیں، سردی دی فکر نہ کرنے ہیں، راتاں اور رکوع سجدے دے اندر گزرنے ہیں، اللہ دی عبادت دے اندر ذرہ برابر بھی تاخیر نہ کرنے ہیں۔ یہ ساریاں صفتاں اللہ نے ہکی آیت بیان فرمائیں، لیکن جڑی بات میں ذکر کرنا چاہنا وہ دی بڑی ضرورت ہے، ہر حویلی دی ضرورت ہے، جڑی خوبی میں دسنا چاہنا یہ خوبی ہر بندے دی ضرورت ہے، یہ خوبی ہر گھر دی ضرورت ہے۔ اللہ کریم فرمائے دے صحابہ دی زندگی دا مطالعہ کیتا بنے، صحابہ دی زندگی کو پڑھیا بنے، صحابہ شکل دے کالے آن والوی گورے ہوندے آن والوی امیر ہوندے آن والوی غریبوں میں نا والوی شہریوں میں ناتے والوی دیہاتیوں میں ناتے والوی، یا اللہ کیا والوی اللہ دے روحاں نبی دی جماعت دی ایک مین خوبی آئی، مین خوبی آئی، انہاں دی مین صفتیں آئی، وہ آپس جے کاوڑ نہ کرنے ہیں، آپس جے دوجے دے نال حسد نہ کرنے ہیں، آپس جے دوجے تے الزام نہ لینے ہیں، آپس جے دوجے تے تنقید نہ کرنے ہیں، آپس جے دوجے تے بہتان نہ لینے ہیں، آپس جے دوجے جے لتہ نہ چھکینے ہیں، آپس جے دوجے دے گربانے چاہت نہ پہنے ہیں، آپس جے دوجے دے غیبت نہ کرنے ہیں، آپس جے دوجے دے قتل نہ کرنے ہیں، رحماء بینہم اللہ دے مہاجرین ہوئینا یا نصار ہوئینا والوی رحماء بینہم شکل دے کالے ہوئینا یا گورے ہوئینا والوی رحماء بینہم قد دے چھوٹے ہوئینا یا قد دے وڈے ہوئینا والوی رحماء بینہم مال دے اعتبار نال امیروں میں نا یا غریبوں میں نا والوی رحماء بینہم رہائش دے اعتبار نال شہریوں میں نا یا دیہاتیوں میں نا والوی رحماء بینہم خاندان تے قومیں دے اعتبار نال اچھی قوم ہویا یا جھکی قوم ہویا والوی رحماء بینہم۔ اللہ قرآن مجید چاہے انہاں دی عظمت دی ایک وجہ بھی آئی، انہاں دے جنتی ہومن دی ایک وجہ بھی آئی، انہاں دی عزت دے اضافے دی ایک وجہ بھی آئی، انہاں دی ترقی دی ایک وجہ بھی آئی۔ رحماء بینہم اللہ دے آپس جے کھنڈ کھیر ہونے ہیں، آپس جے نرم ہونے ہیں، آپس جے مہربان ہونے ہیں، ہم سائیں دا خیال کرنے ہیں، آپس جے مہربان ہیں، رشتہ داریں دا خیال کرنے ہیں، آپس جے مہربان ہونے ہیں، چھوٹے تے شفقت کرنے ہیں، آپس جے مہربان ہونے ہیں، وڈیاں دی عزت تکریم دا حق ادا کرنے ہیں، آپس جے مہربان ہونے ہیں، ہر وڈے چھوٹے دا احترام کرنے ہیں، آپس جے نرم ہونے ہیں۔ اللہ دے صحابہ دی خوبی اگر تساں اپنے اندر پیدا چا کرو، سارے واسطے نرم بن ونجو، سارے واسطے مہربان بن ونجو، سختیاں اپنیاں ختم کر لیو، ناراضگیاں اپنیاں ختم کر لیو، چغلی پاون ختم کر لیو، الزام لاونے ختم کر لیو، تنقیداں کرنے ختم کر لیو، تبصرے کرنے ختم کر لیو، بے دے اٹھے عیب جو
گروئی کرنا ختم کر دیو، لڑائیاں تے دستوں گریبان پاونا ختم کر دیو۔ اللہ دے صحابہ دی اے آپس جے پیار علی اگر خوبی اپنے جے پیدا چا کرو، اے خوبی اپناونا تھوڑی ذمہ داری ہے۔ دنیا آخرت یا سایاں بھلایاں نصیب کر دے ون میں رب دی ذمہ داری۔ انہاں دی یہ خوبی زور میرا لگتا پہ تھکے تو سمیٹھے میں نان سٹاپ میں میرا مقصد ہے کہ میری جماعت دے بزرگ علماء قائدین تساں محسنین پیار کرنے لے آئے جو ہو تاکہ تھوڑا ایمان ہے چیز آفت تھی گئے نہیں سمجھ آئی۔ پہلی چیز جڑی ضروری ہے وہ ہے ایک روزے نال نرم تھی منا میرے لکھا ہے نماز کے بھی پہلے روزے کے بھی پہلے حج کے بھی پہلے پہلی چیز جڑی ہے وہ آپس ہے جنت۔ اچھا ہوں دیکھو میں دلیل شروع کرا دیکھو میرے ادھرا اے اتھو سنا ہے دلو میں قسم چاہ کے آدھا تو ایمان ہے چیز آفاتی سی شرط ایمان ہوئے تے توجہ بھی ہوئے پیار دیکھ آپس ہے نبی کریم علیہ السلام دا صحابی ہے جدا نام حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ مدینے دے بہت بڑے تاجرن مدینے دے تاجریں چ وڈا نام ہے پیسے چ وڈا نام ہے مدینے دے نوابیں چ وڈا نام ہے حضرت عبدالرحمن بن عوف میرے دیکھو مسجد نبوی چ نماز پہ پڑھ دے ہیں جڑے ویلے نماز پڑھ گئی نہیں میں واپس مسجد دے باہر پہ نکل دے ہیں اچانک ایک بیا بندہ ہے جڑا مسجد چ نماز پیا پڑھدا حضرت عبدالرحمن بن عوف نے اندھے کندھے تے ہاتھ رکھ کے کہنے السلام علیکم سلام کی تنے سلام کر کے مونڈے تے ہاتھ رکھ کے آدھن وے نبی دا صحابیاں وے جوانو میں کتر نال بڑی محبت ہے اگر تیرا ارادہ ہے میں اپنی بھین دا رشتہ تے کو دیونا چاہنا میں تے کو اپنا بہنوئی بناون چاہنا تیرا کیا خیال ہے یہ صحابی جڑائی یہ غریب آئی اپنے چولے تے ٹاکیاں لائی وداؤں آئی غریب جی آئی یہ مسجد بیٹھا آئی اللہ اللہ بیٹھا کریں آئی یہ بات سن کے رو پہ حضرت عبدالرحمن مدینے دے تاجرن اے مدینے دے نوابیں وچوں بہوں وڈے نوابن تو جن دے مونڈے تے ہاتھ رکھ کے اپنی ہمشیرہ دے رشتے دی آفر پہ کریں اے جوان کون ہے اے جناب حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ جڑا بیت اللہ دا مؤذن ہے جڑا شکل دا کالا ہے جڑا ہونٹیں دا موٹا ہے جڑا غریب ہے تے خیمے جنان آلا ہے جڑا حسب نصابی جا چنگا کوئی نہیں جڑا غلام دی حیثیت شریع ہے شکل دا کالا ہے چولے تے کئی ٹاکیاں لگیا ہوئے ہیں آپس سے پیارے جڑا مضبوط شکلہ نہ دے دین قوم نہ دے دین حسب نسب نہ دے دین اللہ پاک قرآن چا دے آپس سے بڑے مہربان ہونے ہیں حضرت عبدالرحمن بن عوف دے بلال میرا دل دے میں ہمشیرہ تے کو دے تے کو اپنا بہنوں ہی بناواں اللہ دے رشتے دے تے تیار ہوئے ہیں شکلہ کہنا دے دین محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل اچھی آنکھو گرمی ڈھیر پریشان کریں دی پئی ہے تو میں بس چا کریں نا میں نہیں چاہتا میں والا بعد مندے جھلاں یا میں کو کوئی بندہ برا علاوے میری کوئی قصور نہیں میں بڑی منت کی تھی ہے بھائی کاری عصمت اللہ صاحب ہوں بھائی نہ رکھ پروگرام یہ موقع نہیں لیکن تو پتہ ہے زد دا کوئی علاج کا نہیں ہوں بھگتو زد ساری تسیں بھگتو میں ہی بھگتے نہ بیٹھا لیکن نہ تیرے واسے نہ میرے واسے یہ توفیق کون دیتی ہے بولو کون دیتی ہے اللہ دیتی ہے یہیں واسطے ایسا کو آپس سے کیا ہونا چاہیے مہربان کیا ہونا چاہیے بولو یار
یہ ہائی مہربانی یا کہنا ایک بھی گال سن ذرا ایک بھی گال آپس جے یہ جڑی میں گال کرنا پیا یہ دیکھو میں ہاتھ بھدنا سنا ہے دلوں اگر بڑی محبت کریں دے انہاں دین نال نبی کریم علیہ السلام دی وفات دے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دی خلافت آئی تے حضرت عمر رضی اللہ عنہ میں گزرتے پہن تے حضرت عثمان غنی بیٹھے ہوئے ہیں حضرت عمر نے سلام کی تے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یا عثمان حضرت عثمان نے سلام دا جواب نہیں دیتا حضرت عمر میں ناراض ہو کے لگے گئے اور ون کے حضرت جناب ابو بکر صدیق کو آکھنے قبلہ حضور اجا امام کائنات دی وفات دا صدمہ نہیں بھولیا حضرت عثمان کو میں سلام کیتے سلام دا جواب نہیں دیتا میں مقدمہ درج کراؤں یا کیس درج کرو میرے بھرا میں کو سلام دا جواب کیوں نہیں دیتا پورے جھنڈے والی آس پاس تو آمن والیاں کو اے میں چیلنج کرے نا ایو جی محبت اپنے علاقے چو گول دکھاؤ کہ کوئی آکے میں کو میرا بھرا سلام نہیں کرنا میں بیتاب ہاں اتھا کوئی سلام دا جواب نہ دے وے اسادیں آکڑ خان بن گئے نخرے آگن وہاں میں دے کلو 2 روپے جو آگن انڈے ککڑی دا پتہ نہیں ہوں دی کیا مجبوری ہے نا حضرت عمر نے آکے شکایت درج کرائی ذرا آپ نے عدالتہ ہی من چیک کریں جو تیری کیا شکایت ہے تے انہوں دی کیا شکایت ہے حضرت عمر آدم جناب صدیق اکبر مرو لکھائے حضرت عثمان غنی کو صدو پوچھو میرے سلام دا جواب کیوں نہیں دیتا حضرت صدیق اکبر نے جناب عثمان غنی کو سجے ہاں بھائی عمر دا سلام تے کو ملے جواب کیوں نہیں دیتا حضرت سیدنا عثمان غنی آدن میں عمر دا سلام سنیا ہی کہیں نہیں اگر سنیا ہوئے آتے جواب ضرور دے ہاں بھائی عمر حضرت عمر آدن میں سلام کیتے انہوں نے جواب نہیں دیتا حضرت عثمان غنی آدن میں سلام سنیا ہی کہیں نہیں حضرت صدیق اکبر آدن میں کو گال سمجھ آ گئی ہے اصل مسئلہ ہے امام کائنات دی وفات دا غم موسی جناب عثمان غنی دے دماغ ہی واسطے سلام سنیا کہنا اس نے جواب ہی واسطے کہنا نیتا اس نے حضرت عثمان رو پے آدن جناب صدیق یا وجہ اللہ دے نبی دی وفات ہو گئی ہے میں پریشان تھیا بیٹھا سوچیندہ بیٹھا میں اللہ دے نبی دنیا تو چلے گئے کاش میں اللہ دے نبی کے پوچھ گنا نجات کیڑے کلمے چھے نجات کیڑے کمے چھے میں پوچھ نہیں سکیا حضرت ابو بکر صدیق دن عثمان ٹینشن گنن دی لوڑ نہیں اے سوال میں کیتا اللہ دے نبی کریم نے جواب دیتا کلمہ لا الہ الا اللہ اچ نجات ہے جڑا لا الہ الا اللہ دا کلمہ دلوں چا پڑھے تے عمل چا کریں اللہ کو دوئے جہانے اچ نجات دے دے حضرت عثمان غنی آدن عمر بھرا راضی تھی میں تیرے کے معذرت کرنا میں تیرے سلام دا جواب نہیں دے سکیا حضرت عمر آدن جی میں تین جواب نہ دیتا عملے مجا ہاں ماندہ تھی من پائے گئے میں ٹینشن اچ پائے گیا پھر پیا کی میں چلو سن جواب جو نہیں آیا صحابہ کرام آپس جدے مہربان اگر کوئی جواب نہ دے ویا تڑپ میں نیان ٹینشن گن دیان پریشان ہوئے نیان مقدمے درج کروے نیان آج عیداں گزر میں جن سکا برا سکے برا کو سینے نہیں لیا پتہ نہیں کی میں اللہ دی رحمت سی عیداں گزر میں جن کوئی بھیڑ اپنے بھرا کو ملن گوارا نہیں کریں گی پتہ نہیں اللہ کی میں گرمی مکے سی سالہ سال گزر گئے اسا اپنے پیو مادیاں زیارتہ نہیں کر سکے زندگی گزر گئی ہے اسا اپنے بھرا میں کو دل نال سلام نہیں کر دیتا لوگیں واسطے بڑے نرم ہیں اپنے واسطے بڑے گرم ہیں لوگ آمن تے ہاتھ چوڑے کرنے ہیں اپنے آمن تے منہ سجا بانے ہیں اللہ دے دین نہیں دین آ جی میں نبی دے یاراں دی عادت ہے آپس جے بڑے مہربان ہونے ہیں آپس جے نرم ہونے ہیں ایک دوجے دے نال بڑا احترام کرنے ہیں اگر تو ساوی ایک دوجے دا احترام چا کرو میں اللہ تو کوئی عزت ہدایت تو مالا مال کر دے
اگلی بات سونے دو دلیلاں تھی کہ نہیں، تیجی دلیل تے غور کر. تقریباً ساری آپت ہے صلح کا نہیں ہوندی. تقریباً پوری وستی وچوں اگر 100 گھر ہیں نا انہیں نکھڑیں دا آتا 90 گھر ہی ہو جہاں لبسی جنہیں دے آپس ہے جھیڑے تے ناراض گیا تے وجہ بھی کوئی معقول کہنا ہو سی. اللہ دے انہیں دی آپس ہے یاری ہوں دی آئی. تریجی دلیل دے ماں تھکتا نہیں ہوگا میں چلے آکسا نا آخری گال وہ تو آخری ہی ہو سی. ہر گال تے آخری گال کہنا آکسا یہ تو صحیح مزاج میرا جان دے. یہ تریجی بات ہے ادھر. نبی کریم علیہ السلام جڑے ویلے آنکھوں تے دلیل سنا ماں. پہلی حضرت عبدالرحمن تے حضرت بلال علی، دوجی حضرت عثمان تے حضرت عمر علی تے ہن تریجی گال تے غور کر. یاد رہنا پر نہ گالی آپس وچ کیا ہوندے ہیں؟ بولو بھائی. کھنڈ کھیر ہوندے ہیں، نرم ہوندے ہیں، مہربان ہوندے ہیں. ادھر دیکھیں ذرا. تریجی دلیل جنے ویلے نبی کریم علیہ السلام مکہ چھوڑ کے مدینہ گئے. میرے دیکھو ذرا پچھلے ساتھی بھی مہربانی ہو سی تھوڑی. جڑے ویلے مدینہ گئے او بھائی پتے دی گال پیا کرنا ہے. مدینہ جو ونج کے پہلا کٹھ کیتانے علماء گواہ پہلا کٹھ کیتانے او کیڑی شے دا کٹھ آئی. ایک پاسے مہاجرین بے پاسے انصارن جڑے نبی کریم دی استقبال کیتانے مہمان نوازی کیتیانے. بے پاسے مہاجرین جنہیں نبی دے کٹھے اپنا گھر بار وطن چھوڑیا ہوئے. میں دیکھی مدینہ ونج کے پہلا کٹھ کیتے امام کائنات نے تے آپ ریاست مدینہ پہ قائم کرنے ہیں. ریاست مدینہ قائم کرنے واسطے آپ نے پہلا کام کیڑا کیتے غور کریں ذرا. آپ نے ایک مہاجر اٹھائے بیا انصاری اٹھائے آپس سے گلہ چا پوائے تے کھنڈ کھیر چا بنائے تے آکھن لگن تو ساج دے بعد سکے بھراویں دی طرح ہو. حضرت سعد بن ربیع انصاری وچوں تے حضرت عبدالرحمن بن عوف مکے والے مہاجرے وچوں. میرے نبی سی فرمائے تو ساں یار ہو پھر اپی پئی بن دیئے یاری پئی بن دیئے. حضرت سعد دلوے عبدالرحمن اوے اپنے سکے بھرانے دے گربانے چا ہاتھ پاونا لے ہو. سعد سے عبدالرحمن دی پھر اپی دے نظارے تے غور کرو. اپنے بھرانے کو چاٹا مار کے روامنا لے ہو. بھرا موٹھا ہوں دے رہن بھرا سہارا ہوں دے رہن بھرا جڑے ہوں اے زندگی دا حصہ ہوں دے رہن. ارڑے گزرا پھر اپی دی مثال اسلام حضرت سعادہ دن میرا بھرا عبدالرحمن تیرا پیو ماں بھی ہے میرا پیو ماں بھی ہے. تو مہاجر ہی میں انسان تو مکے وچوں ہی میں مدینے وچوں ہاں لیکن امام کائنات نے تے کو میرا بھرا بنائے میں کو تیرا بھرا بنائے. یا ایویں کرنے میں جادو گھر والین جیڑی پسند آوی اشارہ کر میں طلاق چا دینا. جڑے ویلے عدت گزر ونجے تو نکاح چا کریں. میرے دو مدینے چ مکان ہاتھ دا اشارہ کر جیڑا مکان پیارا لگے او مکان تے گھڑے ونتے تیار ہاں. اے ہائی بھرا پی بھرا دی خاطر مکان قربان کرتے تیار ہے. افسوس ہے تین بھرا کو کھجی دی خاطر قتل کر لیتے. اتھا بھرا دی خاطر اپنی بیوی کو طلاق دے ونتے تیار ہاں. افسوس ہے تین بھرا کو مرلے دی خاطر جیل کرا دیتے. بننے دے جھڑے بھرا میں نال پانی دے وارے دے جھڑے بھرا میں نال فصلیں تے بقاتے دے جھڑے بھرا میں نال زمینے دے بھنڈارے دے جھڑے بھرا میں نال کاندھ شریکن وقت بھی آپت جالاون بولن کہنے ایکو گھر وقت بھی اپنا رخ ہے. اللہ دے نبی دے یاراں تے میں راضی کوئی نہ ہویا میں اللہ نے ہی میں جنت کہنا دیتی ہے. بھرا کھڑا دے وے عبدالرحمن بھرا میں تیری خاطر اپنی گھر والی کو طلاق دے ونتے تیار ہوں. میں تیری خاطر اپنا مکان قربان کر وہ خیال کیتا کر توڑے خسارہ آوے برداشت کر پر وڈے بھرا کو سجا
رولایا نہ کر خسارہ آوے برداشت کر چھوٹے بھرا کو روایا نہ کر اے زمین آئی تھیں رہنے کوئی گال نہیں جی میں بھرا راضی رامن راضی تھی پیا کر اے باغاتی تھیں رہنے کوئی گال نہیں جی میں بھرا راضی رامن ہوئے رائے پیا کر یہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جائے تماشا نہیں ہے اوے بھرا پیسے نال نہیں مل دے ہوں دے بھرا باغے نال نہیں مل دے ہوں دے بھرا زمینے نال نہیں مل دے ہوں دے بھرا دنیا کائنات دے سونے تو زیورات نال نہیں مل دے ہوں دے اللہ دی نعمت ہونی ہے جگو اللہ بھرا دے دے وے حضرت سعد عبد الرحمن دی بھرپی ہوئی ہے حضرت سعد آدن بیوی دے ونتے تیار مکان دے ونتے تیار حضرت عبد الرحمن آدن ساکو نبی نے تجارت دے گر سکھائے ہوئے میں کو مدینے دے بازار تے منڈی دا راہ چلا میں اتھائی وان کے کاروبار کرے سا اپنے اللہ برکت پارے سی حضرت عبد الرحمن مدینے دی منڈی سے لگے گئے کاروبار شروع کی تنے اللہ پاک نے تاجر بنا دیتا پیسے والا بنا دیتا نواب بنا دیتا برکت پیدا کر دیتی اللہ دے او لوگ جڑے آپا سے جکھنڈ کھیر ہونے آنا روحما او بینہم اللہ دے نماز بعدج پھر اپی پہلے حج بعدج پھر اپی پہلے روزہ بعدج پھر اپی پہلے زکاة بعدج پھر اپی پہلے جہاد بعدج پھر اپی پہلے آپس جکھنڈ کھیر بن ونیو ایدے بدلے جو طاقت بھی دے سان تے رحمت دا نزول بھی فرما دے سان میرا تجربہ ہی گئے ہوئے مارکا ایرے دیکھو اگر اپنا وزن بناونے وینا بھرامیں تسا چاہن دے ہو تھوڑی بھرامیں دے نزدیک وقت بنے ان دے واسطے ایک کام کرنا پوس کرے سو کام نہیں کر سکتے میں نہیں کر سکتا وہ کام میں ہے کہ مرنا پوسی مرن دے بعد پیچھے ہر کوئی آکسی سارا بھرا مرن دے دادا کہنا جے تک جیندے ہیں نا جیندے بندے دی وقت بیان کرنا سارے واسطے بہت وڈا عذاب ہے میں کو موت اندی ہے میں وڈے بھرا دی قدر رکھاں وڈے بھرا واسطے کیڑا مسئلہ ہے چھوٹے بھرا دی قدر چا رکھے ہمسائے کو کی تکلیف ہے اگر ہمسائے دی قدر چا رکھے مرنا پوسی دیکھی کو جنازے چا چا کے دھاڑ دھاڑ کر کے روندا دیکھی کو چولے لہا کے اپنے سکے بھرا دے جنازے کو غسل لینے ہوئے من دیا ہنچو سٹیں دا ایک نے کوئی پوچھے ہوئے تے کو کی تکلیف ہے دے میرا بھرا مرن دے دادا کوئی نہ جین دیں بھانے کیس کر کر کے اوپر ہوئی رکھے سی پاکستان ہے چکر چاہن دے ہونا تواری بھرا میں دے نزدیک عزت بنے والا مرنا پوسی مرن دے بعد رومن دے بعد بہتر ہے جو جین دیں عزت چا کرو ایک دوجے دی جین دیں احترام چا کرو ایک دوجے دا جین دیں پیار چا کرو ایک دوجے نال اللہ دے اے عمل میں کوئی اجرا پسند نہ دے میں اللہ دنیا ہی سونی کر دے سا میں اللہ آخر دی سونے گیا منجھی کو لینا ودا ہوں دے کمی کو لینا ودا ہوں دے مرن دے بعد خریتاں ودا کرنا ہوں دے بھرا جاں جین دیوں کو ایک مرلے دی خاطر پٹوائی رہ گئے کتی دلیلاں تھی گا ترائے کتی آپ پاس ہے کیا ہوں دے آنا جواب دے اوچا کیا ہوں دے آنا ویڈے سلام کیتے کر سینے نہ لایا کر پیار محبت ونجا کر معاف کر لیتا کر اللہ دی قسم ہے اللہ تیری زندگی ودھا دے سی اللہ تیرے دکھ دور کر دے سی ادھرا گال سن چوتھی نبی کریم علیہ السلام دا ارادہ ہے کیا انصار صحابہ کو سڈی بیٹھے ہیں تے آپ آدھے بیٹھے ہیں انصاریوں گال کراں میرا دل دے میں تو کو مدینے دیاں کچھ زمینہ نہ کر دے وہاں صحیح بخاری ارڑے میرا دل دے میں مدینے دیاں زمینہ کچھ تو سا خدمت کیتی ہے نا ساری مہمان نوازی کیتی ہے اگلی گال سن انصار صحابہ کھن لگے اللہ دے نبی
مدینے دیاں زمینوں ساکوں دیندے پیو یا مہاجرین کو بھی دیندے پیو؟ آپ نے فرمایا نہیں، میں مہاجرین کو کہنی دیندہ پیا، میرا ارادہ ہے میں تو کو دیواں جو تساں خدمت دا حق ادا کی تھے۔ ایرڑی کھائے ہوئے مارکا اے جملے اگر تساں میرے گانڈ چپاتے گرمی چپہن سارا سجایا ہے، اے جملے ذرا سینے دیاں کھڑکیاں کھول کے سن۔ انصار صاحب اٹھی کے آکھن لگ گئے اللہ دے نبی ساڈا احتجاج ہے، اساں زمینہ نہیں گندے، ساکو زمینے دی لوڑ نہیں۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ اللہ دے نبی زمینہ ہوں لیکن سوں جڑے ویلے زمینہ ساکو برابر دیاں جی میں ساکو پیدے ہو ای میں سارے بھیرا میں مہاجرین دے نامے بھی کرو۔ اساں پیچھے گن سوں، اساں پیچھے سونے نال اے اگر جملہ سونے دے برابر تلی جے وطوی گھٹے وطوی مقام دا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اللہ دے نبی زمینے دی لوڑ نہیں، پہلے اے مہاجرین کو زمینہ دیو، بعد جب ساکھوں دیوائے اسائیوں نہیں گندے جے تین ساڑے بنا میں گناہ دیو۔ اللہ دے آپا سے جے جرے کھنڈ کھیروں نے آج انگلے توں کیوں میں علیندہ اپنے ابے دے سامنے جڑے ویلے ابا تیرے نام پلاٹ کریں دا پیانے آکھیا کر جرت نال ابا میں نے گھندا جے تین میری بھین دا عیسیٰ نہ کھڑے، ابا میں نے گھندا ہو تین جے تین میرے بھرا دا عیسیٰ نہ کھڑے، آپا سے جے کھنڈ کھیر تھے کرو اللہ دے میں رحمت دے مانگ کھول لے ساں اسانی سے گندے آ تیرے سامنے پنجویں بات کرن لگا۔ امام کائنات کے انصار صاحب آگئن آدھن اللہ دے نبی سارے باغاتن کھجائن باغاتن سارا دے اللہ دے ادھے باغات مہاجرین کو وانڈنے ہوں تے ادھے اساں رہوں، تو آدھی کیا خیال ہے؟ نبی سی فرمایا انصاریوں مہاجرین کو وانڈ کے دے وانڈ دی لوڑ نہیں۔ کیوں اللہ دے نبی فرمایا جلے وانڈ دے سو پانی انہیں کو لامنا بوسی صاف ظاہر ہے، جلے وانڈ دے سو رہامنی انہیں کو بوسی صاف ظاہر ہے، جلے وانڈ دے سو فصل دا خیال انہیں کو کرنا بوسی صاف ظاہر ہے۔ نبی سے فرمائے نہیں وانڈ دے وانڈ دی لوڑ نہیں، سارے باغات دا تسا آپ خیال کرو انصاری جڑے ویلے پاک ونجن باغات پھالا دیا چکر ہے آج مہاجرین دے گھریں پچھا دیوائے تے آج اپنے گھریں میں چر رکھا ہے۔ اللہ فرمے دے روحاما او بینہم آپس جو بڑے مہربان ہونے ہیں، باغان دی پرواہ نہ کرنے ہیں، بھراوان دی فکر کرنے ہیں، زمینہ دی فکر نہ کرنے ہیں، بھراوان دی پرواہ کرنے ہیں، اپنے مال دی فکر نہ کرنے ہیں، بھراوان دا خیال کرنے ہیں۔ اللہ پاک قرآن فرمائے دے جی میں صحابہ جنتی ہیں انہاں دی وجہ ہے کہ آپس جو بڑے نرم ہونے ہیں، آپس جو بڑے مہربان ہونے ہیں۔ اگر تو سبھی آپس ایک دوسرے نال محبت کرن دی انتظار چا کرو تے ترتیب چا بناؤ، میرا وعدہ ہے تھوڑے نال میں اللہ تھوڑے ہوتے رحمت دے مانگ کھول دے سا۔ کتنا باتاں ہو گئے نا بولو۔ عبد الرحمن بن عوف جناب بلال علی پہلی بات ایمیں آئی نا، حضرت عمر حضرت عثمان علی دوجی بات ایمیں آئی نا، تریجی بات انصار مہاجرین دا بھائی چارہ، ساتھ عبد الرحمن دا بھرپی الانداز، چوتھی بات انصاریاں کے زمین ساکھوں دینے ہو مہاجرین کو بھی دیونی بوسی، پنجویں بات اللہ دے نبی فرمائے باغات تساں رکھو حصہ دا دیوائے، چھویں بات غور کر کی میں پیار کرنے ہیں۔ امام کائنات نے ایک دیوار اپنے مہمان دا ہاتھ کھڑا کیتے، آپ نے فرمایا تواڈے وچوں کیڑا جوان ہے جیڑا جو میرے مہمان دی مہمان نوازی کرے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، اللہ دے نبی میں حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا گھنوائیں مہمان خیال کری مہمان دا سونا حاضر، رات دا ٹائم ہے این ویلے دا ٹائم ہے، عشاء تو بعد دا ٹائم ہے،
گھر آ گئے بھرا کو رلائی ودن کون ہے مسلمان بھرا ہے اللہ دے نبی دا یار ابو طلحہ انصاری اپنے گھر والی سیدہ ام سلیم کو آدھے کشے کھاون دی رکھی پئی یا کہنا وہاں کے تھوڑا جیاں کھانا پیا ہویا ہے جہن دے نال توڑا گزارا مشکل ہے حضرت ابو طلحہ دن میری خیر ہے میرا بھرا رج کے کھا گنے اے ہی صحابہ دی عملی تفسیر میری خیر ہے میں بکھیں گزارا کروے سان لیکن میرا بھرا کھا گنے تو بھی یو کچھ سوچا کر میری خیر ہے تاکہ بیدہ بننا بن پوے میری خیر ہے تاکہ بیدہ راہ بن پوے میری خیر ہے تاکہ بیدے پانی دا مسئلہ حل ہو ونجے میری خیر ہے تاکہ بیا ٹھیک تھی ونجے میری خیر ہے تاکہ بیا سکھی تھی ونجے رات دا ٹائم حضرت ابو طلحہ دی بیوی نے دسترخوان لایا روٹی جڑی پئی آئی اور رکھ دیتی ہے حضرت ابو طلحہ بائے گئے مہمان بھی بائے گئے حضرت ام سلیم نے اپنے دیوے تے چراغ تے لالٹین دی لائٹ یہ بڑے جیں جڑے جیں بڑے جیں جڑے جیں بڑے جیں جڑے جیں کہیں ملے مٹھی کرے کہیں ملے تیز کرے آخر کار لائٹ بند کر دیتی ہے واٹ وسما دیتی ہے اندھارا تھی گئے اندھارا گزر گئے رات گزر گئی ہے سویر دا ٹائم ہوئے حضرت ابو طلحہ مہمان دا ہاتھ اپنے ہاتھ پاکیں اللہ دے پیغمبر دی عدالت چندے بیان امام کائنات دی دوروں نظر پائے گئی ہے آپ ابو طلحہ کو دیکھ کے مسکراون لگ گئے حضرت ابو طلحہ دن آج رو لگئے ہیں نبی سنگھ جڑا مسکران دے پہن لگ دائی میں چاس نہیں بنی حضرت ابو طلحہ کے گوڑے سٹ کے بائے گئے آدھن اللہ دے نبی کوئی خیر تہے کمی کتائی تھی گئی ہے تے معذرت کریں میرے نبی سنگھ فرمائے ابو طلحہ کمی کتائی نہیں ہوئی میں اپنی مرضی نال نہیں میں کھلیا میں کو میرے اللہ دا ڈر ہے ابو طلحہ دا استقبال اپنی سونی جی مسکراہٹ دے نال کرو اللہ دے نبی وجہ کیا ہے آپ نے فرمایا ابو طلحہ توالا رات اللہ آپس دا جڑا پیارا اور دیکھ کے اللہ پاک عرش تے مسکران دا رہ گئے تیری بیوی جڑے طریقے تے لالٹین بنے دی جڑے دی رہ گئی ہے جڑے طریقے تے تو آپ اپنے خالی ہاتھ دیاں حرکتاں کریں دا رہ گئی تے رات تو بھی تیری گھر والی بھی خالی پیٹ ستے رہ گئے ہو اللہ تورا بکھا سمنا دیکھ کے عرش تے مسکراندہ رہ گئے لقد عجب اللہ رات تیرے ہتھیں دی خالی حرکت کو دیکھ کے اللہ مسکراندہ رہ گئے لقد ساہک اللہ رات علی توری آپس دی محبت دیکھ کے اللہ مسکراندہ رہ گئے اللہ پاک نے تیری شان قرآن نازل فرمائے وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ اللہ پاک فرمائے دے آپ بھوکے ستے رہ گئے لیکن بے دی خاطر ستے رہ گئے بھوک برداشت کریں دے رہ گئے یہ لوگ ان جڑے کامیاب ہیں اللہ دے ہوئے دنیا کائنات والے ہو اگر چاہتے ہو اللہ تواڈے اوتے رحمت نازل کرے چاہتے ہو اللہ تو کوئی عزت دے تاج پواوے آپس وچ کھنڈ کھیر بنن تواڈا کم ہے تواڈے اوتے رحمت نازل کرنے والا میں اللہ دا کم ہے وہ چاہتے ہو تسا قیامت دی گرمی کو لو بچوں میں آج ہاتھ بات کے توڑے اگو ترلا کرنا بھیک مگداں توڑے کے او تین نہ سمو جے تین نراز تھے ہوئے بھیرا میں کو راضی نہ کرو ہو سکتے زندگی دی آخری رات ہوئے پہل کر سلام اچ غصے کو مٹاوان اچ صحابہ دے این طریقے تے عمل کرنے اچ اللہ دے کنہیں طریقاں نہ لگاڑے اے ہا اونا دا انداز پانچ دلیلاں دی جمی ہن تھوڑا جے میں دو ایتاں قرآن جا سن چا تے میں گال مقامہ چا اللہ دے قرآن وچ میں صحابہ کو جلے ایمان دیتا ہا سب تو پہلی انہاں دے اوتے رحمت اے کیتیاں جو انہاں دے دل وچ محبت پیدا کر دیتیاں کیا پیدا کیتیاں میں بولو یار کیا پیدا کیتیاں میں انہاں دے دلیں چ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ وَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا
اللہ دے میں کھنڈ کھیر بنایا ایویں رب دے قرآن دا دیا مقام اللہ دے وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عزیز حکیم انہاں دے دل وچ قائم محبت پا دیے یہ دو ایتاں نے اگلی حدیث سن ذرا او پانچ گالی او تے دو ایتاں سات تے ہون ایک دو حدیثاں سن نو تے نامی بات محمد رسول اللہ علیہ اے تلک عشرۃ کاملہ انہیں دا گالی دا نتیجہ ہے آپ پتہ کھنڈ کھیر تھی آخر اے اٹھویں بات کیڑی ہے نبی کریم علیہ السلام دی حدیث ہے المومن للمومن کالبنیان مومن مومن واسطے عمارت علی کاروں لے جویں ایک عمارت دی چھت دیاں چار دیواراں ہوئیں جویں لمبی دیوار دا ابھی دیوار نال تعلق ہے ابھی دا لمبی نال پجادی دا پوادی نال پوادی دا پجادی نال انہیں دا آپس چاری نال تعلق ہے تے چھت بچی کھڑی ہے ایک دیوار ڈھائے ونجے چھت قائم نہیں رہنی اللہ دے مومن مومن دے نال عمارت علی کار ہے جویں ایک سل 20 سل دے نال جڑی ہوئی ہوئے تے عمارت بن دی ہے ایویں ایک بندہ بے بندے نال جڑیا ہویا ہوئے تے معاشرے بن دے رہنے امام کائنات دی بھی حدیث آپ نے فرمایا تر المومنین فی تراہمہم وتوادہم وتعاطفہم کمثل الجسد امام کائنات نے فرمائے بندے آپس چاہیویں جیویں ایک جسم ہوئے اے میرا ہاتھ اتے پیر میرا تلے پیر میرے کو کیڑی تے قویلی چاک پاوے میرا ہاتھ جتنا ہو سی بغیر سوچے سمجھے پھات ہی سی پیر تے حالانکہ فاصلہ بھی بڑا ہے مطلب ہے کہ مسلمان کو تکلیف تھی وے بے کو سن کے وہ پھات ہی ہونا چاہیے سننا چاہیے اے ایک جسم دی مانے دن بھائیو آج دی کانفرنس دا پیغام ایر دیکھو کھنڈ کھیر بن ونجو یہ جڑی مہنگائی ہے نا یہ آپس ناراضگیاں دی وجہ ہے یہ جڑی موسم دی شدت ہے نا یہ آپس ناراضگیاں دی وجہ ہے یہ جڑی بے برکتی ہے نا یہ آپس جھیڑیاں دی وجہ ہے کھنڈ کھیر بنان دی ضرورت ہے اے بارش دی وجہ بارش کیڑے ویلے آسی کھنڈ کھیر بنانا موسم کیڑے ویلے سونا تھی سی کھنڈ کھیر بنانا اللہ دعاواں کیڑے ویلے قبول کرے سی کھنڈ کھیر بنانا معاف کر دیتا کرو ایک دوجے کو ایک دوجے دے ڈڈے نہ کٹھے کرو غیبتاں الزام چگلیاں بہتان چھوڑ لیو تو آپ کو کہیں خدا نہیں بنایا کہیں واسطے جیڑا اے وہ اپنا حساب آپ نے سی نفرت نہیں کرنی تائیں محبت کو عام کرنے رشتہ داریں نال اپنے نال ہمسائیں نال بھراویں نال اللہ دے صحابہ دیئے خوبی آئی ایک دوجے نال بڑا پیار کرنے تساں بھی اگر ایک دوجے نال پیار چا کرو اللہ تواڈے اوتے بھی رحمت کرنے سی صحابہ دی زندگی علی کار اپنی زندگی چا بناؤ اللہ تواڈے مسئلے حل کرنے سی میں مبارک باد رہنا تساں ساریاں کو ایمان دی اور استقامت دی دلیری دی کہ تساں موسم دی پرواہ نہیں کی تھی جتھو بھی تشریف گھن آئے ہو میں دعا گو ہاں اللہ تواڈے ایک ایک قدم دے بدلے اللہ پاک تواڈے ہوتے اپنے رحمتاں دا نزول فرماوے جڑے علماء تشریف گھنن اللہ سب کو جزائے خیر دے مولانا قاری عصمت اللہ ظہیر صاحب محبوب صاحب انہاں دی پوری ٹیم ایویں ہی محترم ڈاکٹر اقبال صاحب اور دیگر احباب دی جڑی یہ محبت ہے اللہ اپنی بارگاہ وچ قبول فرماوے یا رب لک الحمد کما لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین آنکھیں نظم سنا چھوڑو میں تو نہیں توجہ دیتی گرمی دی شدت ہے کیا خیال ہے کہیں بے ویلے سنے سو انشاءاللہ سنا چھوڑوں نہ تے بعد جڑی میں زور لائے تقریر کی تھی ہم آیاں ہار شاید پانی پھیر دے وے آخری سے کیونکہ اصلا لوگ پتہ ہے نکی جی گال گولے نے ہیں ایک جاتے بندے مہمان وہاں تھے انشاءاللہ بکرا کھوایا پتہ نہیں کیا کیا وہ غریب نہ چاہ نہیں پلا سکیا انہیں کہ دیکھو مر پہ چاہ نہیں چاہ پلا وہ شو دے چاہ دی خاطر مر گیا خدا دے دین نو دنیا خدا دے دین نو دنیا تے چمکایا صحابہ نے خدا دے دین نو دنیا
چمکایا صحابہ نے خدا دے دین نو دنیا تے چمکایا صحابہ نے لکھاں بھلیاں تے بھٹکیاں نو راہ لایا صحابہ نے خدا دے دین نو دنیا خدا دے دین دے دائی سپاہی یار مدنی دے خدا دے دین دے دائی سپاہی یار مدنی دے جندی قرآن وچ مدحت سنائی یار مدنی بہر بر کو کفر وچ رب بہر بر کو کفر وچ رب نو منوایا صحابہ نے لکھاں بھلیاں تے بھٹکیاں نو راہ لایا صحابہ نے خدا دے دین نو دنیا خدا دے دین نو دنیا تے چمکایا صحابہ نے خدا دے دین نو دنیا زباں مجبور ہے مجبور آکھن تو نہیں رک دی زباں مجبور ہے مجبور آکھن تو نہیں رک دی زمانے تے کتی کرتی صحابہ دی نہیں چھپ دی سلا رب نو سلا رب تو رضا مندی دوا پایا صحابہ نے لکھاں بھلیاں تے بھٹکیاں نو راہ لایا صحابہ نے خدا دے دین نو دنیا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعاً سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ کیا خیال ہے بھئی کھنڈ کھیر بن سوئے